آج پھر آج امت محمدیہ زوال پذیر کیوں ہے؟ ایک سوال ہے. زندگی تے اسی آئے ہاں دنیا تے، زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے. جو ساری سوچ ہے، جو ساڈا مشن ہے، وہ ہر ایک بندہ اپنے بارے جانتا ہے کہ وہ زندگی دا مشن کی ہے. اگر سرسری طور تے میں بات کر دیاں تو شاید یہ بات غلط نہ ہوئے کہ ساڈا مقصد یہ ہے کہ دنیا تے آؤ، پیسہ کماؤ، جائیداداں بناؤ، شادیاں کرو، کوٹھیاں بناؤ تے پھر مر جاؤ، وہ سارا کچھ اتنے ہی چھوڑ جاؤ. یہی مقصد ہے ساڈا، اس تو علاوہ اور کوئی ساڈا مقصد اگر کوئی ہے کسی انسان دا مقصد تے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس دی زندگی تے دنیا تے آن تا اس دی زندگی دا مقصد کیا ہے. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جمعے دا دن ہوئے اور مسلمانہ دی مسجد دے اندر اے حالت اظہار ہوئے، جمعے دا دن ہوئے اور مسلمانہ دی بستی ہوئے اور سارے بستی دے اندر موجود بھی ہون، ڈیریاں تے دکاناں تے اپنے کام کاج دے اندر لوگ موجود ہون اور پہلی جمعے دی اذان سن کے مسجد نہ آن، تو پھر سانو اس وقت تو ڈرنا چاہیے کہ جو اج وقت فلسطین تے وے کدی وہ ساڈے تے نہ آ جائے وقت. اگر ساری حالت اظہار یہی رہی، حضرات گرامی تقریباً ایک ہفتے تو جو فلسطین دی صورتحال ہے ناقابل بیان ہے. فلسطین مسلمانہ دا ایک ملک، ایک شہر، اور اس جگہ تے پہلی مسجد ہے، اس جگہ تے مسلمانہ دا قبلہ اول ہے. پہلے مسجد حرام بنی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبلہ پہلا بیت المقدس ہی سی، لیکن پہلی اللہ دے زمین تے جو مسجد بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے. سب تو پہلی مسجد اللہ دی زمین دی اوپر جڑی بنی ہے وہ مسجد ہے مسجد حرام، بیت اللہ، جو مکہ دے اندر ہے. مکہ شہر دا نام ہے اور بیت اللہ اللہ دا گھر. اس تو بعد مسجد بنی ہے اقصی، جس کو اسی بیت المقدس کہنے ہیں، جو فلسطین دے اندر ہے، اور اتھے مسلمان آبادکار نے، اور او مسجد ہے فلسطین، او مسجد ہے بیت المقدس دی، جتھے اللہ تعالیٰ دے بڑے بڑے پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ دے بڑے اولو العظم پیغمبر آئے اس مسجد دے وچ پاؤں لگے نے. آج اسی بیت اللہ جانے ہاں، مسجد نبوی جانے ہاں، مدینہ پھرنے ہاں، مکہ پھرنے ہاں، تے ساڑے دل وچ خیال آندا ہے کہ مکے دیاں انہاں گلیاں دے اندر سونے محمد رسول اللہ بھی پھردے رہے ہون گے، مدینے دیاں انہاں گلیاں دے اندر اللہ دے رسول بھی پھردے رہے ہون گے. یہ خیال آندا ہے نا دل وچ. بیت المقدس او مسجد ہے، مسجد اقصی، کہ جتھے اللہ نے ایک باری سارے نبیوں نو بلا لیا. ایک دفعہ اللہ نے سارے نبیوں نو بلا لیا. شان پھر بھی بیت اللہ دی زیادہ ہے، شان پھر بھی، لیکن آج ہن نہیں، غالباً 300 سال تو اس مسلمانہ دے قبلہ اول دے اندر عورتوں نو گھسیٹیا گیا ہے، بمب سٹے گئے نے مسجد دے اندر. اس مسجد دے اندر بیٹھ کے شراب پیتی گئی ہے. اس مسجد دے اندر جوتے سمیت یہودی داخل ہوئے نے، بمب سٹے گئے نے، فائرنگ ہوئی ہے. اگر تسی جاگدے ہو آج، اگر تسی آج جاگدے ہو
تو ٹھیک ہے نہیں جاگ دے تو میں تمہیں اللہ دا واسطہ دیاں گا کہ جاگ کے میری بات سنیا جائے، اور دعا بھی کرو کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ نو کی دعا کرا مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلی دعا یہ کرنے کہ اللہ ساڈے مسلمانوں نو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو حکمران اچھے نصیب فرمائے۔ جو اسی یہود و نصارہ دے غلام بنے ہویا اسی اور ساڈے حکمران، میرے ایک ایک لفظ تے غور کرنا اور اس نو تولنا۔ اسی جو غلام بنے ہویا یہودیاں دے، تھوڑی جی میں اس دی بھی وضاحت کر دیا۔ ذہنی غلام، جڑا ذہنی غلام ہوندا ہے سب تو وڈا غلام وہ ہوندا ہے۔ ایک تے غلام کینوں آندے نے؟ نوکر نو آندے نے نا۔ ایک او نوکر ہوندا ہے جڑا نوکر پیسے لے کے تہاڈی نوکری کردا ہے۔ کی کردا ہے؟ پیسے لے کے تہاڈی، اس نو غلام کیا جاندا ہے۔ اسی او یہود و نصارہ دے نوکر بن چکے ہاں مسلمان۔ میرے جملے ذرا تلخ نے، سخت نے، لیکن غور کرنا۔ اسی مسلمان یہودیاں دے او نوکر بن چکے ہاں، غلام۔ کپڑے تو لے کے جوتے تک، خوشی تو لے کے غمی تک، بچے دی پیدائش تو لے کے مرن تک، ساڈا ہر طریقہ کوشش ہوندی کہ اسی غیر مسلمہ والا اپنائیے۔ میری بات غلط ہے؟ آج ذرا جاگ کے بیٹھو۔ میں دکھی ہاں، میں دلی طور تے رنجیدہ ہاں، میری ہمت اور حوصلہ نہیں پہ رہا کہ میں تمہیں کس طرح دساں کہ میں جنہ معصوم بچیاں دے ہتھاں دے اندر فیڈر اور انہاں دیاں لاشاں دیکھ چکا ہوں۔ ہتھاں دے اندر فیڈر اور انہاں دیاں لاشاں۔ میری حوصلہ اور ہمت نہیں ہے۔ میں دعا کر رہا کہ اللہ مینوں حوصلہ عطا فرمائے کہ میں تواڈے سامنے کچھ کہہ سکاں۔ پورے ہفتے نو اساں خوب کھادا بھی ہوئے گا، دعوتاں بھی اڑائیاں ہون گیاں، سوئے بھی ہوواں گے، اسی کرکٹ دا میچ بھی ویکھیا ہوئے گا، اور پاکستان جیت گیا اساں خوشی بھی منائی ہوئے گی کہ ساڈے مسلماناں نے میچ جیت لیا ہے۔ لیکن اے سانوں نہیں خبر ہوئے گی کہ ساڈے قبلہ اول دے اندر کی ہو گیا ہے، یہودیاں نے کی کر دیتا ہے، اور فلسطین دی اینٹ نال اینٹ بچا کے رکھ دیتی ہے۔ معصوم بچے کیا، عورتاں کیا، بس کچھ بھی ناقابل بیاں ہے۔ اسی ذہنی یہود و نصارہ دے جانا چاہنے ہیں جنت دے اندر۔ اسی جانا کتھے چاہنے ہیں؟ شفاعت چانوں چاہی دی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانا اسی جنت چاہنے ہیں، ساتھ سانوں نبی پاک دا چاہی دا ہے۔ کم ساڈا ایک بھی ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ کوئی توفیق دے وے کہ ساڈا کم کوئی ایسا ہوئے۔ جس طرح میں پہلے عرض کیتی ہے، اسا اپنے بچے دے وال بھی کٹانے تے یہودیاں طرح کٹوانے۔ یہودی کٹ جنہوں پیالہ کٹ کہندے ہو، پیالہ کٹ، بچے دا پیالہ کٹ کرواندے ہو نا، انہوں آج تو بعد پیالہ کٹ نہیں کہنا، انہوں یہودی کٹ کہنا ہے۔ تو انہوں بچیاں دی حجامت بھی یہودیاں لی پسند ہے، بچیاں دا لباس بھی یہودیاں والا پسند ہے۔ کوکا کولا تسی ہر کھانے دے نال استعمال کردے ہو، جڑی اسرائیل دی کمپنی ہے اور یہودیاں دا ایک فلیور ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کئی انہاں دے برانڈ جو یہودیاں دے نے اور انہاں نوں اسی پسند کرنے ہیں۔ ساڑھے پیسے دی بچت کوکا کولا کمپنی اور کئی چیزاں تیار کر دی ہے جو پاکستان دکاناں تے فروخت ہوندیاں نے، اور اس دا انہاں نے کچھ فیصد حصہ وقف کیتا ہوا ہے مسلماناں نوں مارن واسطے۔ جڑی کوکا کولا بوتل پینے آ نا، اس تے جڑی آمدن ہوندی ہے، اس دے کچھ پرسنٹ پیسے یہودیاں نے وقف کیتے ہوئے نے مسلماناں دیاں عزتاں برباد کرن واسطے، بیت المقدس دے وچ بمب سٹن واسطے۔ کچھ پیسے انہاں وقف کیتے ہوئے نے بیت المقدس دی برہمتی کرن واسطے، کچھ پیسے انہاں نے وقف کیتے ہوئے نے اللہ دے گھر نو اور دین نو برباد کرن واسطے۔
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? 2-2 4-4 ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ आज उम्मत एडी बड़ी उम्मत मुहम्मदिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी कायनात दे विचों सब तो बड़ी उम्मत, सारे नबियां दियां उम्मतां तो बड़ी उम्मत, सारे नबियां दी उम्मत तो ज्यादा इज्जत वाली उम्मत, सारे नबियां दी उम्मत तो ज्यादा शान वाली उम्मत, उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी बड़ी शान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे नबी क़यामत वाले दिन अपनियां अपनियां उम्मतां लैके खड़े होणगे। सारे नबी अपने अपने उम्मतां लैके खड़े होणगे और सारे अंबिया दियां उम्मतां इकट्ठियां होके 40 सफ़ा दे अंदर होणगियां। कितनियां सफ़ा? 40 सफ़ा दे अंदर। और मैं अकेला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत 80 सफ़ दे अंदर होएगी। शान ते बड़ी है, शान ते बड़ी है, बड़ी शान है। मूसा अलैहिस्सलाम दी उम्मत मूसवी आएगी तो मूसा अलैहिस्सलाम कोल कहेगी अल्लाह नू कहो सानू माफ कर देवे। मूसा अलैहिस्सलाम आखणगे कि मैं आज सिफारिश नहीं कर सकदा। आदम अलैहिस्सलाम भी आखणगे मैं आज अपनी उम्मत की सिफारिश नहीं कर सकदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आखणगे मैं अपनी उम्मत की सिफारिश आज नूह अलैहिस्सलाम भी। गर्ज के सारे नबी इनकार करनगे और सारे नबी कहणगे कि अज अगर किसी की शफात कबूल होनी तो वह किस दी होनी? यार इन्नियां गल्लां दा ते तुहानू पता है। शफात कबूल होनी तो मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी होनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नबी दी गल मन्नी जानी। शान ते बहुत बड़ी है, शान ते बहुत बुलंद है। लेकिन एक सवाल है कि उम्मत मुहम्मदिया जवाल पजीर क्यों? उम्मत मुहम्मदिया, मेरे को डरना नहीं, मैं इंसान हाँ, तुहाडा खतीब हाँ, तालिब इल्म हाँ, मेहमान हाँ, जो कुछ भी हाँ, तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के मैं अर्ज करांगा। अगर मेरे इस बात नाल किसी नू इख्तलाफ है, मैं उसनू खुली छुट्टी देना, उन्होंने इज्जत दी अमान देना। जिवें मैं मेहमान हाँ इवें वो भी मेहमान है। कोई बंदा मेरी बात का खड़े होके जवाब दे देवे कि क्या उम्मत मुहम्मदिया अज जवाल पजीर है या नहीं? क्यों? शान ते बड़ी है। फिर उम्मत मुहम्मदिया जवाल पजीर क्यों? इस वास्ते कि हमें वज़ा कता यहूदियों की पसंद है, हमें शक्ल भी यहूदियों वाली पसंद है, हमें लिबास भी यहूदियों वाला पसंद है, हमें खुशी गमी भी यहूदो नसारा वाली पसंद है, हमें अपना खाना पीना सारे मामलात भी यहूदियों वाले पसंद है। हम नाम के मुसलमान हैं, इसलिए उम्मत मुहम्मदिया ज़वाल पजीर है। मेरे और आपके होते हुए या इतने मुसलमानों के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम अपने दिल का दर्द आप लोगों के सामने रख सकते हैं या हाथ उठा सकते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा दे, अल्लाह हमें इतना रुसवा न कर कि अल्लाह हम तुझे चेहरा भी ना दिखा सकें। क्या चेहरा दिखाएंगे हम अल्लाह को? हम काफरों को तो फतह नहीं कर सकते, हम कश्मीर के मुसलमानों को तो आजाद न करा सके, हम बर्मा के मुसलमानों को तो आजाद न करा सके, हम इरिटेरिया के मुसलमानों को तो आजाद न करा सके, हम फलस्तीन बैतुल मुकद्दस को तो आजाद यहूदियों से ना करा सके। या अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा दे,
ہم اپنے آپ کو شیطان سے آزاد تو کروا لیں. میرے لفظ پہ غور کرنا. یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے تو آزاد کروا سکیں، کیونکہ شیطان بھی ہمارا دشمن اور یہودی بھی ہمارا، شیطان بھی ہمارا دشمن اور یہودی بھی ہمارا. شیطان کی بھی ہم مانتے ہیں اور یہودیوں کی وضاقتہ کو بھی ہم اپناتے ہیں. شیطان کی بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم شیطان کی مانتے ہیں. مانتے ہیں نا؟ بڑی تلخ بات ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے. اگر مانتے ہوتے تو جمعے پہ وقت پہ آتے، جمعے پہ وقت پہ آتے. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. چلو مجھے 4-5 سال صحیح، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کی بستی کب سے آباد ہے؟ 47 سے بعد آباد ہوئی تھی. سن 47 سے بعد آباد ہوئی تھی. یہ چک، یہ چکو، تب سے مسجد موجود ہے، تب سے مسلمانوں کی مسجد موجود ہے. آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن میں ہے جب پہلی اذان ہو جائے مسجد کے لیے آ جاؤ. کیا تم آتے ہو؟ نہیں آتے نا. تو اس لیے نہیں آتے. چلو ایک جمعے کوئی مجبوری ہو گئی، ایک جمعے کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بھی معاف کرتا ہے. لیکن ہر جمعے روٹین سے لیٹ آنا اللہ کی نہیں مانی، کس کی مانی ہے؟ جرت سے اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، یہ اخلاقی جرت ہوتی ہے. قد کاٹ والا بندہ، اخلاقی جرت والا بندہ، غیرت والا بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے کہ میں ہر جمعے شیطان کی مان لیتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا. اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، قرآن مجید 28واں پارہ سورۃ جمعہ. پھر امت محمدیہ زوال پذیر نہ ہو تو کیا ہو؟ ڈرو اس وقت سے. سن رہے ہو؟ ڈرو اس وقت سے نوجوانوں. میچ کے دل دادا، موبائل کے دل دادا، شراب کے رسیا، سگریٹ بھر بھر کے کش لگانے والے مسلمان نوجوان، سیاست کے لیے، جھوٹے حکمرانوں کے لیے نفرتیں اور دشمنیاں پالنے والوں، اللہ کی قسم قیامت والے دن نہ تمہیں نواز شریف چھڑائے گا، نہ زرداری، نہ عمران خان، اور نہ ہی تمہیں مولوی چھڑائے گا. ساروں کی بات کر دیں نا، کون چھڑائے گا تمہیں؟ لڑو تم زرداری کے لیے، عمران خان کے لیے، نواز شریف کے لیے لڑو. تم تیاریاں کرو کہ 21 کو آ رہا ہے، ملک کی تقدیر بدل دے گا. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میرا تو ایک ہی آوازہ ہے، اور پہلے بھی اب بھی، کہ یہ سارے کے سارے ظالم ہیں اور یہ سارے کے سارے یہودیوں کے غلام ہیں. یہ سارے کے سارے یہودیوں کے غلام ہیں. اگر یہ غلام نہ ہوتے تو پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. اللہ کی زمین پر سعودی عربیہ کے بعد، اللہ کی زمین پر سعودی عربیہ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جس کو اللہ نے ہر نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور پورے کفر کی نظر پاکستان اور اہل پاکستان پر ہے. اسی لیے ہمارے حکمرانوں سمیت ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، ان سب کو ان یہودیوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. کسی حکمران کی کوئی آواز آئی ہے؟ کسی سیاسی حکمران کی کوئی آواز آئی ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تو آج دیکھ لو. فلسطین فاسٹ فورس بم گرا کر ان کی لاشوں کا بھی مسئلہ کر دیا گیا. پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی تمہیں، پچھلے جمعے میں نے تمہیں حدیث سنائی کہ نبی پاک نے آگ سے جلانے سے منع کیا، کہ آگ سے کسی کو جلانا، کسی کو آگ کا عذاب دینا اس مسلمان کے لیے جائز. ہمارا اسلام ہے جس اسلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کافر کو بھی آگ میں جلانا جائز. اگر کوئی مسلمان ایسا کرے
تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کافروں کو یہ حیا نہیں ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کے دودھ پیتے بچے، وہ بچیاں، کوئی ماں کے لیے رو رہی ہے بچی تو کوئی باپ کے لیے رو رہی ہے. کسی کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو کسی ماں کے 4 بیٹے جن کی لاشیں ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. یہ میں 47 کی بات نہیں کر رہا، 1947 کی بات نہیں کر رہا، جدوں اجاڑے پہ ادوں دی گل نہیں کر رہا. یہ اس ہفتے کی، گزشتہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں، فلسطین کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے قبلہ اول کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے کے اندر اور پچھلا ہفتہ سے لے کر یہ آج رات اس وقت تک فلسطین آگ میں جل رہا ہے. امت محمدیہ زوال پذیر کیوں؟ ایک بات کی میں نے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک گھر میں بم گر جائے، ایک گھر کی عزت کو اللہ نہ کرے لوٹ لیا جائے، ایک گھر کا بچہ اکیلا بچ جائے، اس کی ماں بھی مر جائے، اس کا باپ بھی مر جائے، اس کے بہن بھائی بھی مر جائیں، اکلوتا بچہ ہاتھ میں فیڈر لے کر ملبے کے ڈھیر کے اوپر کھڑا رو رہا ہو، اکاڑا میں، سرگودا میں، بیتالی چک میں یا کہیں، پورے گاؤں کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی، پورے گاؤں کے اوپر. ہم انسان ہیں اور سینے میں دل رکھتے ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم انسان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتے. ہم انسانوں کے روپ میں کچھ اور ہیں، ہمارے سینے میں دل نہیں، کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے. ہمارے سینے میں دل نہیں ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے. اور ہاں یہ قرآن نے کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، بلکہ قرآن نے تو کہا ہے پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے تو وہ تمہارے دل ہیں کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کی وضع اور قطع، گاڑی لینی ہے تو جاپانی، فریج لینا ہے تو جاپانی، پاکستانی برانڈ اچھا نہیں ہے، ٹائل لینی ہے تو امپورٹڈ، گھر واش روم کے اندر آپ نے شاور لگانا ہے تو امپورٹڈ، بیسن لگوانا ہے، سینک لگوانا ہے تو امپورٹڈ. ہمیں پاکستان کے واش روم کا ٹائلٹ کا پارٹ بھی پسند نہیں ہے. پیسہ دے رب تو اتنا تکبر آ جاتا ہے، اتنی رعونت آ جاتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز غیر مسلموں کی بنائی ہوئی اپنے گھر میں لانا فخر اور عزت سمجھتے ہیں. جب مسلمان کی یہ حالت ہو جائے پھر یاد رکھو صرف یہ تمہاری بات نہیں ہے، صرف یہ تمہاری بات نہیں ہے. فلسطین میں بھی بڑے بڑے مسلمان تاجر موجود ہیں، فلسطین میں بھی بڑے بڑے مسلمان تاجر، ان کے گھروں میں بھی بہت کچھ برانڈڈ ہر چیز موجود تھی، وہ بھی فخر کرتے تھے، وہ بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ کرتے تھے. وہ فلسطین کے لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول گئے تھے. صرف ہمارا گناہ نہیں ہے، صرف ہمارا قصور نہیں ہے، ہماری تو باری آنے والی، ہم تو اپنی باری کے انتظار کر رہے ہیں. ہاں اللہ ہمیں برے وقت سے بچائے. آپ لوگوں میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے آمین بھی کہہ سکیں. خاموش بیٹھے، جتنا مرضی سمجھا لو، تمہارے دماغ میں ہوتا ہے کہ بس مولوی جان چھوڑے تھے جائیے، کوئی پانی لائیے، کوئی کترا کریے، کوئی پٹھے پائیے، کوئی کام کریے بس. اور ذہن اتنا کہ غلام ہے دنیا کا. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، محمد رسول اللہ نے کہا یہ دنیا قید خانہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت دنیا کی زینت ہے. لیکن قرآن نے یہ بھی کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا گھاٹا ہے. مانتے ہو اگر سنتے ہو قرآن کو تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زینت، یہ پیسہ، یہ جو تم جس پر فخر کرتے ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میں اچھا تاجر ہوں،
میں اچھا آڑتی ہوں، میں اچھا بزنس مین ہوں، میں اچھا دکاندار ہوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ ہے۔ اور اگر نہیں سمجھے تو سمجھ لو، اگر یہ دنیا عزت ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ یہ دنیا میرے محمد کے پاس ہوتی۔ چاہتے ہو ہمیں محمد کا ساتھ مل جائے، چاہتے ہو ہمیں نبی کی شفاعت مل جائے، زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا ہمسائیگی مل جائے، بات نہیں مانتے محمد رسول اللہ کی۔ میرے علم میں نہیں ہے، میں طالب علم ہوں دین کا، کہ جمعہ کا دن ہو مدینہ ہو یا بیت اللہ ہو، مدینہ ہو یا بیت اللہ ہو، میرے نبی نے جمعہ پڑھانا ہو، اور مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہو وہ اپنے کاروبار چھوڑ کے مسجد میں نہ آئے، میں نہیں جانتا۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جو پتھر سے زیادہ سخت ہے، جتنا مرضی سمجھا لو، ہماری طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہے، چاہتے ہم محمد رسول اللہ کی شفاعت ہے، لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، تم اپنے سوا، اپنے سے مراد مسلمانوں کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا یہودیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو اپنا خیرخواہ نہ سمجھو۔ مانتے ہو قرآن؟ مانتے ہو قرآن؟ مانتے ہو تو قرآن کہتا ہے یہودیوں کو اپنا خیرخواہ نہ سمجھو، لا یعلونکم خبالا۔ اور آگے کیا کہا قرآن نے؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ، یہ عدو دشمنی رکھتے ہیں سینے میں تمہارے بارے میں، یہ سینے میں یہودی اور عیسائی تمہارے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور کوئی بھی نقصان پہنچانے میں کوئی بھی ذرہ برابر یہ آر محسوس نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں مسلمانوں کے خیرخواہ۔ قرآن کنہوں نے جلایا؟ یہودیوں عیسائیوں نے جلایا قرآن۔ تمہارے نبی کے کارٹون کس نے بنائے؟ یہودیوں عیسائیوں نے بنائے۔ تمہارے نبی کے خاکے کس نے بنائے؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ ہم پھر بھی ان کی وضع قطع پسند کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں جیسے یہودی لباس پہنیں گے ہم ویسے پہنیں گے، جیسے یہودی شکل و صورت بنائیں گے ہم ویسے بنائیں گے، جیسے یہودی بالوں کی کٹنگ کرائیں گے ہم ویسے کرائیں گے۔ ہمیں تو محمد رسول اللہ کا ایک طریقہ بھی پسند نہیں ہے۔ شفاعت چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں نبی کی شفاعت مل جائے، ایسے لوگوں کو شفاعت ملے گی؟ سن لو، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ لوگ 100 اور 70 ماؤں کی مثال دیتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ 70 کیا 100 کیا، لاکھوں ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ لاکھوں ماؤں سے، کروڑوں ماؤں سے میرا اللہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے میرے محمد رسول اللہ کی سنت کو ٹھکرایا ہوگا، حدیث سنا رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا جس نے میرے محمد کی سنت کو نہیں مانا ہوگا، جس نے سنت کی بغاوت کی ہوگی، مخالفت کی ہوگی، میرا نبی اس کی سفارش کرے گا، میرا نبی اس کی، کیونکہ نبی کو معلوم نہیں ہے نا، نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی عالم الغیب اللہ عالم الغیب ہے۔ میرے نبی وضو دیکھیں گے کہ نماز تو پڑھتے تھے، وضو کی اعضاء چمک رہے ہیں، نبی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے میرے پیچھے یہودیوں کے راستے کو اپنایا، اس نے بدعاتوں کے راستے کو اپنایا۔ میرے نبی لا علمی میں میرے نبی سفارش کر دیں گے
لیکن اللہ میرے نبی کی بھی سفارش قبول ہے؟ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں طالب علم دین کا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں، غلط بیانی کروں، میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ میرے نبی سفارش کریں گے، لیکن میرا اللہ میرے نبی کی بھی سفارش قبول نہیں کرے گا۔ میرا اللہ میرے نبی کی بھی سفارش قبول ہے۔ کیوں؟ کہ اے میرے نبی آپ نہیں جانتے، اے میرے نبی آپ نہیں جانتے، یہ تھا تمہارا امتی، لیکن اس نے گل کیا کھلایا پیچھے۔ اے میرے نبی آپ نہیں جانتے، یہ تھا۔ لا الہ تو اللہ کی قسم ہے اتنا بڑا عظیم کلمہ ہے نا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے لا الہ کیا کہا ہوگا اور پھر اس پر پارا دیا ہوگا۔ دل سے لا الہ کہا پھر اس پر پارا دیا، کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا اس کے بڑے بڑے گناہ ایک طرف ہوں گے۔ اب پارے دینے والی گل ذہن میں رکھنا، لا الہ زبان سے کہا پھر دوپے، پارا دینا کیا ہے؟ پارا دینا کیا ہے؟ لا الہ کا پارا دینا عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، نبی کی مخالفت سے بچنا ہے۔ لا الہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ لا الہ پڑھی جاؤ تے ہر غلط اور گندا کام کیتی جاؤ۔ ہم نے یہ سمجھا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ لا الہ پڑھی جاؤ جو دنیا دا گندا کام میں کیتی جاؤ، لیکن اللہ نے کہا ہے جس نے لا الہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس نے لا الہ کہا، دل سے کہا پھر اس پر پارا دیا، ایک پلڑے کے اندر اس کے پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے پلڑے کو میرا اللہ بھاری کر دے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ تے پارا دینا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بے ایمانی نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بدعت نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ پڑھ کے بے نماز نہیں رہنا۔ کوئی دنیا کا مولوی بتا سکتا ہے کہ پوری زندگی میں تیرے نبی کی کوئی ایک نماز چھوٹی ہو؟ کوئی دنیا کا مولوی بتا سکتا ہے؟ میں نہیں ہاتھ تم سے کھڑے کروانا چاہتا، لیکن صرف تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرے سمیت ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نمازیں نہیں چھوٹی۔ ارکان اسلام، اقامت دین، جس پر دین قائم ہے، 5 ستون ہیں، 5 پلر ہیں، 5 پلر ہیں جن کے اوپر عمارت کھڑی ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، اور یہ 5 ستون ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ نے کہا، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے کہا ہے 5 ستونوں پہ عمارت کھڑی ہے اسلام کی، جس نے ایک ستون بھی گرا دیا اس نے اسلام کی عمارت کو۔ اب تم خود اپنے بارے میں فیصلہ کرو، میرے مخاطب تم ہو، میں نے آپ کو ہی کہنا ہے، میں نے تو آپ کو ہی کہنا ہے۔ بتاؤ تمہارے 5 کے 5 ستون مضبوط کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں کے آج موت آ جائے، آج موت آ جائے، کیا یہ 5 ستون اللہ کو دکھا سکتے ہو؟ بس اتنی بات کر دینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم، لیکن شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے میرے اللہ کا ایک معیار بھی ہے، اپنے بندوں کو آزمانے کی کسوٹی بھی ہے اللہ کے پاس۔ اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ کسوٹی سب سے بڑے رحم دل انسان نے بتلائی ہے۔ سب سے بڑا رحم دل انسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسوٹی سمجھتے ہو؟ کسوٹی اور سنارے دے کول ہوندی ہے، کالے جے رنگ دا پتھر ہوندا ہے، کالے جے رنگ دا، اس کے اوپر وہ سونا رگڑتا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ 21 کیرٹ ہے، یہ 22 کیرٹ ہے، یہ فلاں کیرٹ کا سونا ہے۔ کسوٹی میرے محمد نے بتائی، قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو محمد کی اطاعت کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں
بات تو ختم ہو گئی. اب آؤ یہودیوں کی طرف. ہم کیوں کہیں یہودی ایسے ہیں, ہم مسلمان کیسے ہیں؟ یہودیوں کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ برے دشمن ہیں. قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 82, سورہ المائدہ آیت نمبر 82, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ اے مسلمانوں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن, قرآن سورۃ المائدہ آیت نمبر 28, سورہ المائدہ آیت نمبر 28, سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں. سب سے زیادہ دشمن مسلمانوں کے, ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں. آئی ایم ایف میں کون ہے؟ ورلڈ بینک میں, جنرل اسمبلی میں کون ہے؟ یہودیوں نے ہم مسلمانوں کو ایسے شکنجہ ڈالا ہوا ہے نا. یورپی یونین بنی ہوئی ہے, کوئی مسلم کمیونٹی نہیں بنی ہوئی. 60-61 ملک ہیں مسلمانوں کے, ایٹم بم موجود ہے, لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے چودھریوں کو کافروں نے اتنا غلام بنایا ہوا ہے, جو بھی پاکستان سے پیسے لوٹ کے جاتا ہے وہ آسٹریلیا کے اور یورپی کنٹری کے جزیروں میں جا کر جزیرے خرید لیتا ہے, پاکستان کی قوم کو لوٹ کر وہاں جا کے وہ مزے اڑاتا ہے. آپ اور میں یہی ہیں اور یہیں رہیں گے. ہم یہی ہیں اور یہیں رہیں گے, اور ہم غلام ہیں اور غلام رہیں گے. محمد بن قاسم کوئی آئے گا, اللہ کرے کوئی محمد بن قاسم آئے, اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت ہے, اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, اللہ ہمیں کسی سیاسی کی, ہمیں نون کاف این پی وغیرہ ٹی کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ ہمیں کوئی اسلامی مسلمان کوئی حکمران نصیب فرما. لیکن حکمران مسلمان بھی تب ملے گا جب تم ٹھیک ہوگے. جب ہم ٹھیک ہوگے نا پھر اللہ حکمران بھی دے گا. اور سنو, موضوع تو ابھی شروع ہونے لگا تھا, موضوع تو ابھی میں شروع کرنے لگا. ابھی تک صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں, ابھی تک میں آپ کو صرف تمہید بتا رہا تھا, تمہید بتا رہا تھا. مسلمان تو ہم ہیں, لیکن کیسے مسلمان اللہ کو چاہیے, اللہ کو کیسے مسلمان چاہیے. اپنی باری کا انتظار کرو, اللہ نہ کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ جب پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی. تم ایسے خوش فہمیوں میں نہ رہو. ہمارا ملک بڑا مضبوط ہے, کھوکھلا ہے. جب غیرت نہ رہے, جب اسلامی حمیت نہ رہے, جب جرت نہ رہے, تو پھر ایسے نعرے ہی ہوتے ہیں سوکھے, اور کچھ نہیں ہوتا. ڈرو اس وقت سے, اپنا قبلہ آج ہی درست کرو. اگر نہیں دیکھا تو دیکھو فلسطین کو کہ یہودیوں نے وہاں پر کیا ظلم ڈھائے ہیں. مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے اندر, اس کو آزاد کرانے والے پہلے سیدنا عمر فاروق ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہودیوں عیسائیوں نے شورش کی تو بیت المقدس کو پہلا مسلمان حکمران جو آزاد کرانے والا ہے وہ عمر فاروق ہے. پھر سلسلہ یہ چلتا آیا, اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کے اوپر بار بار یہودیوں کی یلغار کیوں ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہودیوں نے میرے نبی سے معاہدے کیے. جب میرے نبی مدینے آئے نا تو یہودیوں کے مشہور 3 قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع. 3 قبیلے, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے مدینے میں موجود تھے, اور انہوں نے میرے نبی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. کس بات پہ؟ یہ جو یہودی مدینے کے تھے نا, دوسرے ملکوں کے یہودی ان کو بھی تنگ کرتے تھے. جب بھوکا بھیڑیا ہو جائے نا, بھوکا بھیڑیا ہو جائے تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا. جنہوں کہندے نے ہلکا کتا ہو جائے تو پھر وہ کتے نو بھی چھڑدا. یہ یہودی مسلمان تو کیا, یہ شروع سے نبی پاک کے دور سے لے کر آج تک
اپنوں کے بھی دشمن ہیں، بدترین دشمن ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ قرآن نے کہا ہے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کی وضع قطع نہ اپناؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو، کلمہ گو ہو تو کلمہ پڑھ کے رہو، اور کلمہ جب پڑھ کے رہتے ہو تو پھر کلمے کے اوپر پیرا دو، نبی کی نافرمانی نہ کرو، نمازوں کو ضائع نہ کرو، اپنی وضع قطع، اپنا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں جیسا بناؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بغاوت نہ کرو۔ یہ قرآنی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے پہ وقت پر آؤ، ابھی تک بھی آ رہے ہیں، ابھی تک بھی آ رہے ہیں مسلمان۔ کیا لیٹ کیوں ہوا؟ جب پوچھو گے تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں نہ ہو سکتا، قرآنی حکم سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ بس میرا درد ہے، میں چاہتا تھا آپ کے سامنے رکھنا، لیکن آج بھی 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ میں کوشش کروں گا آئندہ انشاءاللہ کہ 25 منٹ پر جماعت میرا خطبہ ختم ہو جائے، 1:25 پر، اور پورے 1:30 بجے جماعت ختم ہو جائے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ تم ہر جمعے قرآن کی مخالفت کرتے ہو، تم ہر جمعے قرآن کی۔ ابھی بھی میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ فلاں کو ثواب ملتا ہے اور فلاں کو نہیں۔ سوال کرنا چاہیے، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ سن لو، نبی پاک نے فرمایا جس کے 3 جمعے رہ گئے، جس کے 3 جمعے رہ گئے، کتنے جمعے؟ اور جمعہ کس کا رہ جاتا ہے؟ جو ہر جمعے ہی لیٹ آتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہوتا، جو ہر جمعے جس کی عادت ہو لیٹ آنے کی اس کا جمعہ نہیں ہے، جو ہر جمعے لیٹ آئے، ہر جمعے لیٹ آئے اس کا جمعہ، یہ پھر میں دہرا رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں، جو ہر جمعے لیٹ آئے اس کا جمعہ نہیں ہے، اور جس کے 3 جمعے رہ گئے اس کے اوپر نفاق کی مہر لگ گئی، وہ منافق ہے۔ جو ہر جمعے جان بوجھ کر لیٹ آئے اس کا جمعہ نہیں ہے۔ جب اس ممبر پہ کھڑے ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، جب اس ممبر پر خطیب کھڑا ہو جاتا ہے وہ فرشتہ رجسٹر لے کر کھڑا ہوتا ہے گیٹ کے اوپر، وہ رجسٹر بند کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ جمعے والے دن مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک کی زبان پر یقین ہے، رسول اللہ کی حدیث پر یقین ہے، فرشتہ گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ لکھ رہا ہوتا ہے فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ جب خطیب یہاں کھڑا ہو وہ فرشتہ بھی رجسٹر بند کر کے یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ فرشتہ بھی رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتے کو اللہ کی حیا ہے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ کا حیا نہیں ہے۔ باتیں بہت ساری کرنے والی تھی جو میں کرنا چاہتا تھا، ہم کو الجھایا ہوا کافروں نے۔ اسرائیل کی کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے، اور کرکٹ کھیلنے والے مسلمانوں نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا۔ جتنے پاکستان میچ جیتا ہے تمہیں کیا ملا ہے؟ بتاؤ، کسی کو کوئی انعام ملا ہو تو مجھے بھی دے دو۔ اگر ہارا ہے تو کیا ہوا ہے؟ اسرائیل کی کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے؟ اسرائیل کی کوئی فٹ بال کی ٹیم ہے؟ امریکہ کی کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے؟ امریکہ کی کوئی فٹ بال کی ٹیم ہے؟ امریکہ کی کوئی ٹیم ہے؟ وہ کھیلتے ہیں مسلمانوں کی جانوں کے ساتھ۔ تمہیں نہیں پتا، مسلمانوں کی گردنیں اتار کر ان یہودیوں عیسائیوں نے یہ کھوپڑیاں خالی کر کے ان میں شراب بھر کر انہوں نے پی، یہودیوں عیسائیوں نے۔ تم تاریخ اٹھاؤ، تاتاریوں کا فتنہ، صلاح الدین ایوبی آئے تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کافروں نے کیا جرم نہیں کیا؟ امریکہ کی کوئی ٹیم نہیں ہے، امریکہ کی کوئی فٹ بال، کوئی ہاکی، کوئی کرکٹ، کوئی ٹیم نہیں ہے، اسرائیل کی کوئی ٹیم نہیں ہے۔ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو انجوائے کرنے کے لیے نشانہ بازی سکھاتے ہیں،
وہ اپنے بچوں کو جدید اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں. ان کے بچے پیدائشی یہودی ہوتے ہیں. ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی یہودی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہودی ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی کہتے ہیں، ایک بات ذہن میں ڈال دیتے ہیں بچوں کے کہ مسلمان تمہارا دشمن ہے. تم نے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، پیسہ، آبرود ہر چیز کے ساتھ کھیلنا ہے. مسلمانوں کو تم نے برباد کرنا ہے. ایک ہم مسلمان ہیں جو اتنے بے شرم ہیں کہ ہمیں نہیں حیا کہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں. پھر روتے ہیں ہم، پھر روتے ہیں میری اولاد نے مینوں جتیاں مروا دی ہیں، میری اولاد نے مینوں ذلیل کر دیتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے مسلمانوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. ڈر جاؤ اس وقت سے. یہ حکمران سب بھاگ جائیں گے. انہوں نے باہر اپنے جزیرے بنا لیے ہیں. ان حکمرانوں نے اپنی جدادیں، اپنے ٹھکانے سب نے باہر بنائے ہوئے ہیں. جس کے نہیں ٹھکانے مجھے بتائے. کوئی تمہارے میں کوئی بڑا جیالہ بیٹھا ہو، کوئی دعویٰ کر سکے کہ میرا لیڈر جو ہے اس نے باہر ٹھکانے نہیں بنائے. سب کے باہر ٹھکانے موجود ہیں. جب پاکستان پر بمباری ہوگی نا، یہ سارے حکمران تیارے بھر کے سارے اپنے خانوادے کو لے کر پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں کی خاک جہاں کا. یہ سب بھاگ جائیں گے. تم نے یہیں مرنا ہے. تمہاری اولادیں اور تم غلام ہو ان کے. ہم غلام ہیں ان کے. ہم ان کے غلام ہیں. صرف یہودیوں کے نہیں، ہم ان حکمرانوں کے بھی غلام ہیں. ان حکمرانوں نے ہمیں سبز باغ دکھائے ہوئے ہیں. نہ یہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ پاکستان کے خیر خواہ. تم لڑتے رہو ان کے لیے، دیتے رہو ووٹ. 70 سال آگے دیے ہیں، 70 سال اور بھی دے لو. تم جس کے مرضی پیچھے لگ جاؤ. جینے لایا گلی او دے نال چلی. جیڑی نوی پارٹی چڑھدے سورج دی پجاری قوم، جو نیا آئے گا اے بڑا چنگا ہے، اے بڑا چنگا ہے. بس ہون انقلاب آیا ہی آیا. یہ سب ایجنٹ ہے یہودیوں کے. یہ سب غلام ہے یہودیوں کے. نہ کوئی اسلام کا خیر خواہ ہے، نہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ ہے. تم لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے بس. اب خطبہ تو سن لیا، باتیں تو بڑی سن لی. پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولوی صاحب ہم کریں کیا؟ کوئی ہمیں بھی تو ڈائریکشن دے، کوئی ہمیں بھی تو راستہ دے. وہ دے دیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ کہو، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. تم سے رب نہیں پوچھے گا کیا کشمیر میں کیا ہوا. تم سے رب نہیں پوچھے گا فلسطین میں کیا ہوا. تم سے رب نہیں پوچھے گا ایریٹریا میں، فلپین میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا. لیکن تم سے رب یہ ضرور پوچھے گا کہ تو نے گھر میں کیا گل کھلائے. فجر کی نماز ہوتی تھی تو خود بھی سویا ہوتا تھا، تیرا پورا کنبہ بھی سویا ہوتا تھا. یہ رب ضرور پوچھے گا. تو بھی بے نماز تھا، تیری اولاد بھی بے نماز تھی. یہ رب ضرور پوچھے گا تو نے حرام کا کمایا اور جوڑا اور کہاں گیا وہ. آج فلسطین کے تاجر پاگل ہو گئے ہیں. فلسطین کے تاجر آج پاگل ہو گئے، جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا. پاکستان میں بھی پیسے کی دوڑ ہے. پیسہ اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو. جب آ کر بم گرے گا نا، کافروں کی اگلی نظر پاکستان پر ہے. تیری جدادیں تیرے کام نہیں آئیں گی. تیری جدادیں تیرا مدفن بن جائیں گی، قبر بن جائیں گی. تیرا حرام کا کمایا ہوا پیسہ تیرے گلے کا توق بن جائے گا، وبال بن جائے گا. جو تیرے ذہن میں بھوت سوار ہے نا کہ پیسہ بچا لے گا، سٹیٹس بناؤ، کوٹھی بناؤ، گاڑی خریدو. اللہ نے کہا ہے صرف اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ. اللہ نے کہا ہے اپنے آپ کو صرف پکا مومن بناؤ. بتا اکاڑا کی سب سے بیسٹ لوکیشن کے اوپر تیرا پلازا ہو، پورے اکاڑے کا سب سے بڑا امیر کبیر تو ہو، اور مر جائے تو کیا اللہ کہے گا اس کا بڑا اونچا پلازا ہے اکاڑے دے میرے معاف کر دو؟ اللہ کا معیار یہ ہے. ایسے ہی پیسے کے پتر بن گئے. عبد الدینار میرے محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، او پیسے دے پترو، عبد الدینار، دینار کے بندے نہ بنو، پیسے کے پجاری نہ بنو. جو تمہاری قسمت میں رب نے لکھ دیا ہے وہ تمہاری ماں کی گود سے باہر آنے سے پہلے لکھ دیا. تمہاری ماں کی گود سے آنے سے پہلے جب تو روٹی کے ٹھیے پہ بیٹھا ہے نا، رزق اوپر اذان ہو جاتی ہے اور تو مسجد کے لیے نہیں آتا، تیری ساری روٹی روزی فارغ.
برکت کہاں سے آئے؟ اذان ہو گئی، تو مسجد نہیں اٹھ کے گیا، روٹی گئی، رزق گیا، تو نے 1 کروڑ روپے میں 1 پائی حرام کی ملاوٹ کر لی، 1 کروڑ روپیہ حرام کا، 1 کروڑ روپے میں 1 روپیہ حرام کا ملا لیا تو پورا 1 کروڑ کیا ہے؟ سب حرام ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ تمہیں یہ کہتا ہے یہ کرو۔ جب تم یہ ہوگے نا تو پھر کتنے تھے؟ 313 تھے۔ کتنے تھے؟ مقابلے میں کتنے تھے؟ ہزاروں۔ وہ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور مقابلے میں کتنے تھے؟ ہزاروں۔ تو فتح کس کو ملی؟ عزت کس کو ملی؟ ہاں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو کام کے بندے چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بالآخر فتح اسلام کی ہے انشاءاللہ، بالآخر عزت اسلام کی ہے۔ لیکن اس سے سانو خوش ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے کہ اسی تے کردار نہیں بڑے گندے لوگ ہیں۔ سانو خوش، ساڈا کوئی حصہ نہیں اسلام دے وچ، ہجے تک ساڈا کوئی کردار نہیں۔ کوئی ہے تے انہوں پتہ ہے کہ انہیں اسلام نو آباد کو دے کرو تے نماز نہیں پڑھی رہی، 5 نمازاں جے دے کرو نہیں پڑھی رہی، وہ تے اسلام وچ کی کردار ہے؟ کوئی کردار ہے اسلام دے اندر؟ کوئی پتر عالم بنائے ہوئے تساں، کوئی بیٹی عالمہ بنائی ہوئے تساں تے آکھے ہوئے پتر تیری روٹی روزی اللہ دے سپرد ہے۔ میرے 4 پتر کمان والے نے، وہ شیخ تھے میرے عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بتایا مجھے کہ بیٹا نبینا تھا نا تو باپ نے نبینا سمجھ کر مدرسے داخل کروا دیا، اللہ نے محمد کی حدیث کا خادم بنا دیا۔ اور کیا خواب آئی؟ بیٹے اور بھی 3 تھے، چوتھے یہ تھے نبینے، 3 بیٹے اور بھی تھے۔ تو جب کسی نے پوچھا کہ کس بیٹے پہ مطمئن ہو تو جواب دیا بڑا پیارا، کہنے لگے کاش میرے 4 بچے نبینے ہوتے اور 4 بچوں کو میں مدرسے داخل کرواتا۔ جو مجھے عزت نبینے بچے کی وجہ سے ملی ہے، آنکھوں والے بچے سے مجھے وہ عزت نہیں ملی۔ کیا کردار ہے تمہارا؟ دین کو آباد کرنے میں کیا کردار ہے؟ محمد رسول اللہ جو پوچھ لیں، اللہ پوچھ لے تم سے کہ تم نے میرے اسلام کو آباد کرنے میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ تو کہو گے کہ ہم گوانڈیاں دی واٹی کٹ لئی سی، چوری دا پانی لا لیا سی، چوری دے پٹھے ہی وڈ لے سی، ملاوٹ، اتنا ہی کہو گے نا۔ اس کے لیے دین کا تمہارا کیا حصہ ہے؟ دین میں تم لوگوں سے شابش چاہتے ہو، فلانا بڑا سیانا ہے، دھیاں پتراں نو ویلے نال ویاہ دیتا ہے، دھیاں پتراں نو جائیداداں دے دتیاں نے، بیٹی دا بڑی چنگی جگہ تے رشتہ کر لیا۔ بس شیطان نے زہی ذہن میں ہمارے بات بٹھا دئیے، ایکو کام ہی ہے جے لوگوں کو شابش لینے دا، لیکن اللہ کے ہاں کیا لوگے؟ اللہ کے ہاں تمہارا کیا ہے؟ جب تم مانتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ کون سی جائیداد تھی میرے نبی کے پاس؟ کون سے پلازے تھے میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے نبی کی بیٹیاں نہیں تھی؟ میرے نبی نے شادیاں کی نا بیٹیوں کی؟ کیسے کی؟ کیسے کی شادیاں؟ جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، نبی نے ایسے بیٹیوں کی شادیاں کی۔ بیٹی دوسرے مہینے اجڑ کے گھر آتی ہے، بیٹے کا گھر نہیں بنتا جب باپ نے پمپ ایکشن کی نالی کے آگے 1000 کا نوٹ رکھ کر فیر چلایا ہوگا نا۔ تیرے بیٹے کے دوستوں نے خسروں پر پیسے ڈالے ہوں گے، تیرا گھر بیٹے کا آباد ہوگا، تیرے بیٹے کا گھر آباد ہوگا، تیری بیٹی کا گھر آباد ہوگا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کو یہ باتیں؟ محمد رسول اللہ کی مخالفت کر کر تم سکون حاصل کر لو گے؟ اللہ کی قسم وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہے جس نے میرے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ بس یہ ایک درد تھا میرے دل کا، آواز تھی کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم حکمرانوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم فلسطین جا سکتے ہیں، لیکن ہم آنے والی نسل کو ہم تیار کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ تم کامل مسلمان بن جاؤ، شاید کوئی تمہارے میں سے ہی اللہ تعالیٰ محمد بن قاسم پیدا کر دے، شاید تمہارے اندر سے اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی نسلوں سے کوئی کامل صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا کر دے، شاید تمہاری آنے والی نسلوں سے اللہ کوئی دین کا خادم پیدا کر دے۔
یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے یہی کہا ہے، پہلے بھی آپ کو کہا اور اب بھی، کہ ہماری ماں باپ نے ہمیں غربت کے باوجود ہمیں 50 روپے گھر سے ملتے تھے جس پہ ہم نے مہینہ گزارنا ہوتا تھا اور کرایہ بھی بھرنا ہوتا تھا، وہ وقت بڑی اچھی طرح یاد ہے، جب 50 روپے گھر سے ملنے اور کبھی ایسے ہونا کہ وہ 50 روپے بھی کبھی گر گئے تو کبھی کسی نے نکال لیے، کبھی گر گئے تو کبھی کسی نے نکال لیے، کبھی گاڑی سے تھپڑ مار کر گاڑی سے نیچے اتار دیا کہ جی میں مدرسے کا طالب علم ہوں، تھپڑ مار کے کنیکٹر نے نیچے اتار دیا اور جھوٹ بولتا ہے چل نیچے اتر جا، ایسے بھی دین کے لیے ہوا، لیکن ہمارے ماں باپ نے کہا تمہاری دولتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرے والد محترم کو صحت عطا فرمائے، والدہ محترمہ کو، آپ کے والدین جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین نے ہمیں کہا تمہاری جائیدادوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جائیداد ہے بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اتنی اپنے مالک کے آگے دست بستہ دعا ضرور ہے کہ اے اللہ اس دین میں چھوٹا سا حصہ ہمارا قبول کر لینا، قیامت والے دن یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، کہ جب اللہ ہم سے، میں تو اس سوال کی تیاری کرتا ہوں، کلمہ توحید کی تیاری ضرور ہے، کلمہ رسالت کی تیاری ضرور ہے، لیکن یہ بھی تیاری ضرور کرتا ہوں کہ جب میرے آقا نے قیامت والے دن پوچھ لیا، جب میرے آقا نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ میرے دین کو آباد کرنے میں ابو بکر تیرا کیا کردار ہے، یہ آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے میرا نبی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے، جو میرا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے، میرے محمد اور رسول اللہ تم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے دین کے لیے، میرے محمد کے دین کے لیے تمہارا کیا کردار ہے۔ اب اس کی تیاری کرنی تم نے اپنی کرنی، میں نے اپنی کرنی، نہ میں تمہیں چھڑاؤں گا نہ تم مجھے چھڑاؤ گے۔ جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ، میں محمد تجھے نہیں چھڑا سکوں گا، میں محمد تجھے اپنے اعمال چھڑائیں گے، جب محمد کی بیٹی کو اپنے اعمال چھڑائیں گے تمہیں کون چھڑائے گا؟ اولاد چھڑائے گی، پیسہ چھڑائے گا، تجارت پراپرٹی چھڑائے گی، کوئی پارٹی چھڑائے گی، کوئی مولوی چھڑائے گا؟ اے اللہ کے بندو، اس قدر لکیر کے فقیر نہ بنو، اس برے وقت سے ڈرو کہ کافر الکفر ملت واحدہ، کافر جو آیا ہے نا اسرائیل فلسطین کے اوپر پوری پلاننگ کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پوری پلاننگ ہے۔ یہ گزشتہ چند ماہ پہلے انڈیا کے اندر 20 ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے، انڈیا کے اندر کتنے ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے؟ 20 ملکوں کی، وہ یہ ایجنڈا لے کر آئے اور اس ایجنڈے پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ فلسطین ہم سے دور ہے، ہماری سرحدیں ملتی ہیں، عراق، ایران، شام، ٹھیک ہے، چائنا، انڈیا، یہ ساری سرحدیں ملی ہوئی ہیں، تمہاری باری بھی آنے والی ہے، تمہاری جائیدادیں نہیں رہیں گی، تم دیکھتے رہو میچ، تم مونچھوں کو تاؤ دیتے رہو، تم یہودیوں کی وضاحت اپناتے رہو، ایک ایسی شام ہوگی جب تم سوئے ہوگے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور ایسے بم گریں گے، پھر تم سوچو گے کہ ہائے ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، ہمارے حکمران تو سارے ان کے جہاز کھڑے ہوں گے تیار، یہ جہازوں میں سب کو بھریں گے اور بھاگ جائیں۔ کریں کیا؟ اللہ کے ساتھ غداری نہ کرو، محمد رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرو، پھر انشاءاللہ امید کیا ہوگی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ابابیل رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آج بھی ابابیل، اللہ جب کام لینے پر آئے چیونٹیوں سے بھی لے لیتا ہے، اللہ جب کام لینے پر آئے اللہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں سے برباد کر دیتا ہے، اللہ جب موت دینے پر آئے کہتے ہیں نا ہاتھی کے سونڈ میں اللہ کیڑی چلا دیتا ہے، سنا ہے اس بات کو؟ اللہ بڑا قادر ہے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں آزما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم دنیا کے دل داتا ہو، پیسے کے پتر ہو، نمازیں تمہاری نہیں، جمعے پہ تم نے نہیں آنا، اولاد کو دین تم نے نہیں سمجھانا، کتنا رونا روئے تمہارے سامنے کہ اس دین کو آباد کرنے میں تمہارا کیا کرتا ہے، بس کردار بنا لو انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار۔
اللہ فرشتے اتارے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. قرآن کہتا ہے پھر انشاءاللہ اگر ہم مر بھی گئے نا، خدا کی قسم میرے محمد نے کہا ایک میرا ایسا امتی اٹھے گا اس کا چہرہ خون آلود ہے، اس کے کپڑے خون آلود ہیں، دنیا میں وہ ایسے شہادت کی موت مرا، ایسے بھی کوئی مرا ہوگا جس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا ہوگا، ایسا بھی کوئی ہوگا جس کو غسل بھی نہیں دیا ہوگا، ایسا بھی کوئی ہوگا جس کی قبر بھی نہیں بنی ہوگی، پہاڑوں میں برفوں میں دفن ہو گیا ہوگا. لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے گے، زمین پھٹے گی، مردے نکلیں گے، جو جہاں مرا ہوگا اسلام کے لیے، جہاں جس کا مدفن بنا ہوگا وہ اٹھے گا، وہ خون آلود کپڑے، وہ زخمی چہرہ، وہ ان حالات کے ساتھ سامنے آئے گا. میرے محمد پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تیرا امتی ہے جس نے تیرے ساتھ میں وفائی نہیں کی، یہ تیرا امتی ہے اس نے اے محمد رسول اللہ تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کی، یہ پیسے کا پتر نہیں بنا، اس نے حرام کی جائیدادیں نہیں جوڑی، اس نے کوٹھیاں اور مربے نہیں بنائے، جتنا تم نے اس کو حلال دیا اس نے شکر ادا کیا، اس نے اپنی فضا قطع، اس نے اپنا لباس، اس نے اپنی اولاد کے بارے میں اے محمد رسول اللہ تیرے ساتھ وفاداری کی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس ایک جان تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے جان دے کر بھی. اس لیے میرے نبی کا ایک پہرے دار کہتا ہے جب اس کے سامنے ایک عورت کو آگ میں ڈال دیا، میرے نبی کے صحابی کے سامنے جب اس کے بچے کو ڈال دیا، میرے نبی کے صحابی کے سامنے جب ایک بے گناہ کو گرم تیل میں جلا دیا، اس کی ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت الگ ہو گیا، اور اس محمد رسول اللہ کے صحابی کو کہا کہ تو کلمہ چھوڑ دے. جب بادشاہ نے اس کی نظر کی آنکھوں کی طرف دیکھا نا تو محمد کا صحابی رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. بادشاہ نے سوچا کہ شاید اس کا دل نرم ہو گیا، شاید اس کا دل ڈر گیا، رو رہا ہے. بادشاہ نے کہا چھوڑ دے کلمہ، نبی کا ساتھ چھوڑ دے، رو کیوں رہا ہے، میرا ساتھی بن جا. اس صحابی نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میری کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں، میرے جسم کے حصے پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے اندر میری ایک ایک جان ہوتی، میں رب کی توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے لٹا دیتا. میرے لیے یہ سودا سستا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میری جان دینی بڑی اوکھی ہے، گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، جان دینی بڑی اوکھی ہے، گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے. معاف کرے اللہ واسطے، بس جگانا چاہتا ہوں، آج دعا کرو درد دل سے کہ اللہ مسلمان قوم کو اور مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما دے. اے رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ اور معصوم بچوں کا جن کا کوئی جرم نہیں، اللہ ایسے بچے کس کو ماں کہیں گے، کس کو باپ کہیں گے. یا اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یا اللہ ہم اتنے رنجیدہ ہیں، ہم کمزور ہیں. یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تو جانتا ہے ان کی نگہبانی کرنے والا تو ہے. اس راز کو تو ہی جانتا ہے کیا معاملہ ہے میرے اللہ، لیکن ہم تو دیکھ کر دکھی ہیں. اے مولا کریم ان بچوں کا نگہبان بن جاؤ. اللہ اپنے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہم کو نمازی بنا، اللہ ہم کو توحید پرست بنا. اللہ رزق حلال عطا فرما، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ جو ہماری نیک خواہشات ہے پوری فرما. اللہ ہمیں دین کے لیے فرصت عطا فرما. اللہ ہمیں شیطنت سے محفوظ فرما، یہودیوں کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے. اے مولا کریم اس سچے دین میں ہمارا حصہ شامل فرما.
اے مولا کریم ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین جمعے والے دن جو قبولیت کی گھڑی، جو لمحہ، جو وقت ہے وہ نصیب فرما دے اللہ کو قبولیت کا لمحہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور مولا کریم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ ریاکاری سے بچا کر ہمارے گاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ کوئی مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا فرما۔ اللہ کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا فرما۔ اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما۔ اللہ کوئی غیرت والا، جرت والا، توحید والا مسلمان حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ میرے نوجوانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ یہ کرکٹ کے دل دادا، اللہ ان کو قرآن سے محبت نصیب فرما۔ اللہ یہ دنیا کی بری گیموں کے دل دادا، اللہ ان کو حدیث سے شغف نصیب فرما۔ اللہ ان کو مسجد سے محبت نصیب فرما۔ اللہ ان کو قرآن و حدیث کی دولت سے، ان کی اولادوں کو قرآن و حدیث کی دولت سے مالا مال فرما۔